الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. گزشتہ چند آیات مقدسات دے اندر تخلیق آدم دا اللہ نے ذکر فرمایا اور پھر ملائکہ نو حکم فرمایا کہ میرے اس معزز آدمی نو سجدہ کرو. سب نے کیتا مگر ابلیس نے انکار کر دیتا اور اپنے معزز ہون دی تعویل پیش کیتی کہ آدم من سجدہ کرے نہ کہ میں آدم نو سجدہ کرا. انا خیر، میری عزت احترام قدر اس انسان نالوں بہتر ہے. اس آکڑ اس وجہ تو کی تھی کہ انت تکبر فیہا، اس نو اپنے وجود اور اپنے اعمال تے اتنا تکبر اور فخر ہے جس کی بنیاد تے اللہ دے حکم دی بھی اس نا فرمانی کی تھی. ایک تو اللہ نے اے سمجھا دیتا انت تکبر فیہا کہ تکبر کرنے والے آدمی دا انجام ابلیس والا ہی ہونا ہے جیویں اس تکبر کر کے قیامت تک لانتی بن گیا. دوسرا اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ انسان دے اندر میں اللہ نے عاجزی رکھی ہے، تکبر نہیں رکھا. تو خیر اللہ کریم نے ابلیس نو حکم فرمایا فخرج، تو میرے دربار چو نکل جا، انک من الصاغرین، تو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی راسے ہیں، تیرے حصے دے اندر میں اللہ نے عزت نہیں رکھی. جدوں نکلنے لگا نال ہی اس نے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے اس بات دا اعلان کیتا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے صراط مستقیم دے رستے تے ادھج بیٹھ کے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں انہاں دے اگے پچھے سجے کھبے ہو کے
صراط مستقیم تے آون والیاں نو دھکے تھڈے دے کے ہٹا دے ساں، کسے نو توڑ تک صراط مستقیم تے میں پہنچن نہ دے ساں۔ اللہ کریم نے اس نو اتھو دھتکاریا۔ آدم علیہ السلام نو فرمایا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تساں سکونت اختیار کرو تو بھی اور تیری اہلیہ بھی جنت دے اندر۔ فَكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت چو کھاؤ پیو، حیث شئتما جو تساں چاسو تانوں او جنت چ مل وئی سی۔ ساری جنت تواڈے حوالے ہے، مگر لا تقربا هذه الشجرہ، اے جو درخت ہے اس کے قریب بھی نہیں جاونا، پھل پھول کھاونا تو دور ہے، اس درخت دے بھی قریب نہیں جاونا۔ اگر تساں اس دے قریب چلے گئے تو پھر تساں بھی میں رب دے دفتر دے اندر ظالم بے انصاف لکھیا وینا ہے۔ دوویں چلے گئے جنت دے اندر۔ کافی عرصہ گزر گیا، میں چونکہ پہلے بھی دس چکا ہاں کہ اللہ نے 3 مرتبہ ابلیس نو کڈھن دا حکم فرمایا۔ پہلے فرمایا فاہبط، دفع ہو جا، دور ہو جا۔ پھر فرمایا اخرج، نکل جا۔ پھر فرمایا فاخرج ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اے آخری فیصلہ ہا کہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ نے ابلیس نو لعنتی بنا کے نکال دیتا۔ آدم علیہ السلام اور انہاں دی اہلیہ جدو جنت دے اندر اپنا مسکن بنایا تو او اجے اتھے ہی لگا پھردا ہائی۔ تعزیری طور تے اللہ دی طرفوں اجا اس نو حکم نہیں ملیا، تو انہیں گزردیا ہی جنت دے باہروں دروازے تے کھڑا ہو کے فوسوس لہم الشیطان، باہروں کھڑے ہو کے تے آدم اور اما حوا نو اس نے وساوس دے اندر مبتلا کیتا۔ فدلہما بغرور، دھوکھا دیونا اس نے شروع کر دیتا۔ آکھے لگا اے آدم اساں بھی اتھے بڑا وقت گزاریا ہے، مگر جیڑے اتھو دے شہنشاہ ہے، شاہ زور ہے، انہاں دے اگے پھرکن دی یا سر اٹھاون دی جرت تو کسے دے اندر ہے نہیں۔
اے اچے مالک ہن، سیاہ کرن سفید کرن، انہاں دے کولو پچھن والا تا ہے کوئی نہ۔ اے ویکھ لے بھئی اتنا عرصہ میں بھی انہاں دی غلامی تے نوکری کردیا زندگی گزر گئی، بس ویکھ لے انج چھوٹی جی گل پیچھے انہاں سانو ہمیشہ واسطے دربار چوں دھتکار دیتا ہے۔ میں جاندی ویری یہ سوچیا ہے بے چلو تسو جو اسے دربار چ رہن والے ہو، تو میں اپنے تجربے دی نظر دے اندر تانوں کچھ نہ کچھ گلاں دسی جاواں تاکہ تسا آئندہ واسطے سنبھل کے رہو۔ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمہ چاہ کے اسا کہا کہ میں تواڈی خیر خائی پیا کردا ہاں، نہ کہ میری کوئی تواڈے نال کوئی دشمنی ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے ایسی وضع قطع شکل بنا کے تے آدم علیہ السلام دے سامنے پیش ہو کے قسمہ اجدیاں چاہیا کہ آدم علیہ السلام اعتبار کر گئے۔ دوسرے نمبر تے جدو ایک نواں کوئی آیا ہویا ہوئے اس نو اس ماحول دا نہیں پتا ہوندا، اس آخیا میں بڑے عرصے دا اتھے وقت گزاریا، اتھو دے حالات دا جتنا میں تجربہ رکھنا اتنا تساں نہیں رکھ دے۔ بس میرے کو ایک غلطی یہی ہوئی ہے کہ جڑا درخت کھلوتا ہے، اگر اس درخت چوں میں پھل پھل کھا لیندا تو وقت اے مالک مینوں اتھوں نہ کڈے نا۔ کیوں؟ اس پھل کھاون نال ان تکونا ملکئی، تسا اس ریاست دے مالک بن جاؤ ہا، بڑے نیک سیرت بن جاؤ ہا، او تکونا من الخالدین۔ اس درخت دے پھل کھاون دا نتیجہ اے ہے کہ ول اتھو دا مالک بھی اس بندے نو کڈدا نہیں، ہمیشہ اتھاؤں دا رہ گئی دا۔ بس میرے کو یہ غلطی ہوئی ہے جے میں اس دا پھل کھا لواں ہاں تو مالک اج مینوں بھی اتھوں نہ کڈیا۔ قسمہ شسمہ چاہ کے یہ ساری تقریر کر کے تے ٹر پیا، نکل گیا ہو، جڑا اس اپنا کم کرنا ہائی او کر لے، اس چلا گیا۔ پچھے کچھ عرصے دے بعد دوئے میاں بیوی مل کے بیٹھ کے انہوں نے آپس وچ مشورہ کیتا، کیوں نہ ہوئے اساں بھی اسے درخت دا پھل کھا لویے تاکہ اللہ دی ناراضگی تو بچ ویسا ہے۔ دوسرا اے ہے کہ اساں ہمیشہ واسطے ساڈا مسکن ایو جنت ہی رہ سی۔ آدھا جو کھلا ہے کہ اگر میں اس درخت دا پھل کھا لیندا تو مینوں بھی اتھوں کوئی نہ کڈیا۔ دوئے میاں بیوی آپس دے اندر بیٹھ کے یہ مشورہ کی تو نے آخر کار مشورہ یہی پاس ہویا بے چلو ٹھیک ہے کوئی اس دا پھل پھل کھا لینے ہے تاکہ اساں اللہ دی نظرہ دے اندر منظور نظر ہو جوائے۔ سوچ اے آئی کہ اس دے کھاون نال اساں اللہ دیاں نظرہ دے اندر ہمیشہ واسطے پسندیدہ بڑھ ویسا ہے، ساڑے کولو کوئی غلطی نہ ہو سی، اللہ سانو کسے ساڑے کام دی بنیاد تے جنت چو نہ کڈ سی۔ او جو آگ گیا او تکونا من الخالدین کہ اس دے پھل کھاون نال تساں ہمیشہ جنت جی راسو، تو کیوں نہ ہوئے ایسا کھا لوائے۔ اس دے بہکاوے دے اندر آہ گئے،
تے او جیڑی گل رب انہاں نو آکھی آئی کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت دے قریب نہیں ویڑا، اس چیز دا انہاں نو خیال نہ رہا۔ کافی مدت جو گزر گئی تو بھول گئے، ادو اس اتو تھوڑی جی پالش بھی کر چھوڑی کہ اے فضائل ہی نے اس درخت دے، اے اگر استعمال کر لی سو تو توانو اے فضیلتہ نصیب ہو سے، تو اس بھلیکھے دے اندر آ کے انہاں درخت دا پھل استعمال کر لیا۔ جو ہی انہوں نے پھل استعمال فرمایا، فَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیڑا رب نے انہوں جنتی لباس دیتا ہویا، او فوراً انہاں دوہاں میاں بیوی دے جسم تو اللہ نے او لباس اتار دیتا، اتر گئے۔ ہون راندے جنت چپائے ہیں، مگر شرم و حیا رب نے انسان دی فطرت اتنا رکھے ہے کہ تیسرا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، نہیں میاں بیوی، مگر جو ہی لباس اترے دوڑنا شروع کر دیتا۔ انہوں نے مختلف جنت دے درختاں دے پتے پٹ پٹ کے اپنی شرم تے بھرم والی جگہ نو ڈھاپن واسطے، مگر جس درخت دے قریب بھی جاویں او درخت انہاں تو دور ہو جائے۔ آخر کار انجیل دے درخت دے قریب جدا ہوئے، او کھلا رہا، او دے پتر بھی تھوڑے جو چوڑے ہوندے ہیں، انہاں پتیاں نو پٹ پٹ کے اپنے وجود نو ڈھاپن دی انہاں نے کوشش فرمائی۔ اے دوڑ دے ہی ودے ہن تے پتے پٹ پٹ کے اپنے وجود اتے چباڑن دی کوشش کر رہے ہن تے اتو اس وقت اللہ نے آدم پیغمبر نو سڈ ماریا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تانوں منع کیتا ہے کہ اس درخت دے قریب نہ جوے آئے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نو خیال آیا کہ او ہو کہ واقعی اتا اللہ نے مینوں منع کیتا ہے کہ اس درخت دے قریب نہیں بیٹھا۔ او کنجر چٹی داڑھی نال سانو تا بھائی پھسلا گیا ہے، سانو ورگلا گیا ہے، او تو بڑیاں قسماں کھلا چاہندا ہا، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، او مینوں اللہ دی قسم ہے میں تہاڈا سجڑ ہاں تہاڈا دشمن نہیں ہاں۔ قسمہ چاہ کے جڑا سجن ہون دیا یقین دلائے، اس واسطے سوڑے محمد کریم دے سامنے بھی لوگ بڑیاں بڑیاں قسمہ آ کے چاوین آکھن حضرت اسا تواڈے پیچھے جان قربان کر دینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تطع کل حلاف، حلف دا معنی ہوتا نا قسم، حلاف بڑیاں بڑیاں قسمہ چاون والے تے میرا محمد اعتبار نہ کرے۔ اے شیطان دیے فطرت دے اندر ہے کہ بندے نو گمراہ کر رہا ہوئے، بڑیاں بڑیاں قسمہ جیسی بظاہر انج دا وکھائی سی کہ اس تو وڈا خیر خواہ اور کوئی نہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر، اتر جاؤ چھوڑ دیو میں رب دی جنت نو، تے ہون تساں جا کے ٹھکانہ بناونا ہے زمین تے، اتھے تسا ہون ایک دوسرے دے دشمن ہونا ہے۔
تے جیڑی زمین تے تہاڈا ٹھکانہ میں اللہ نے بنایا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ او ٹھکانہ تے اتھے رہنا سہنا کھانا پینا ایک وقت تک تہاڈا ہونا ہے جدا او وقت تہاڈا پورا ہونا ہے ول تسا او جہان چھوڑ کے تے ول میں رب دی عدالت چ حاضر ہونا ہے قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون جیڑی دنیا دے اندر میں اللہ تانوں بھیجیندا پیا اتھے ہی تسا جیونا ہے تموتون اس جہان چ مرنا ہے تے پھر دن قیامت دے تخرجون توانوں اس زمین چو کڈھ کے میں اپنے سامنے پیش کرنا ہے ایک مسئلہ سمجھو تھا یہ قرآن فرما رہا ہے بھئی جیڑی زمین تے تسا ویندے پئے ہو تہاڈا جیون اس سے زمین تے تہاڈا مرنا بھی اس سے زمین تے تسا نکلنا بھی اس سے زمین جیڑے لوگ آدھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہون کیوں آمنا ہے کیونکہ مسلمانہ دا عقیدہ اے ہے کہ عیسیٰ بن مریم نو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے آسمان دی طرف زندہ اٹھا لیا ہے مگر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف لے آونی ہے تے ہون کوئی اگر اعتراض اے کرے کہ او کیوں آسی اس دا جواب قرآن دیندا پیا ہے کہ موت دا فیصلہ رب نے زمین تے رکھیا ہے کتے رکھیا ہے زمین تے رکھیا ہے فیہا تحیون وفیہا تموتون مرنا بھی ہے تا سا کتے زمین تے اور او کچھ بھی نہ کرے نا عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آ کے تا اے کام تا اس پورا کرنا ہے کیونکہ موت دا فیصلہ رب کتے رکھے ہے زمین تے رکھے سمجھ آئیے نا دوسری روایات تے حکایات نو چھوڑو مختصر تے سونا تے سدھا تے ستھرا قرآن نے جڑا جواب دیتا وہ یہی ہے کیوں آونا بھائی اس اتھے مرن واسطے آونا ہے کیونکہ موت دی جگہ رب نے ایہا زمین رکھی ہے قال فیا تحیون تسا اتھے زندہ رانا ہے توانوں موت بھی میں اللہ نے اتھے زمین تے دیونی ہے اتھے ایک اور مسئلہ بھی ظاہر ہویا زمین تے زندہ رانا تے مرنا اے دوئیں کم اس زمین تے ہونے ہون اساں جیندے ودے آئے ول جدہ موت آنی ہے زندگی ختم موت جدہ آ گئی مطلب اے جے مرن دے بعد بھی بندہ اسے زمین علی قبر دے اندر سن دے وید ہے کھان دے پین دے تول تموتون آکھن دا رب نو کیڑا فائدہ ملے ہے معلوم ہویا جدہ موت آ گئی ول دنیا والی زندگی ختم ہو گئی
اس وجہ تو اللہ پیا فرماتا ہے زندگی بھی تانوں زمین تے ملنی ہے تے موت بھی تانوں زمین تے ملنی ہے والمرن دے بعد زندگی نہیں ہونی ومنها تخرجون والتوانو زندہ کر کے انہا قبریں جو میں رب نے دل کے آمد نکالنا ہے جدا آدم علیہ السلام چلنے لگے تے اللہ نے فرمایا تسا اتھے جیونے رانے سہنے کھانا تے پینا ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگے تا بغیر محنت مشقت دے تو سانو جنت دا ٹھکانہ نصیب فرمایا ہن جو سانو زمین تے کھلیندا پیا ہے والا ہٹ کے اس جنت چ ساڈے آون دا امکان بھی ہے کہ کوئی نہ ہمیشہ واسطے تا تو ساڈے واسطے جنت دے دروازے بند تا نہیں فرما دیتے اللہ نے فرمایا اگے بغیر محنت دے میں رب نے تانوں جنت دا داخلہ نصیب فرمایا ہے اور جے اتھو تک اپنا ہی نے میری ایک شرط ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جنت چ آونا ہی نے تا اس رستے تے چلنا پانا ہے اج دی زندگی گزارنی آئے جویں جویں رہنمائی میں اللہ فرماواں میری رہنمائی دے مطابق دنیا دی زندگی جے تساں گزار کے آئے ہوئے ول میں اللہ تو ایو ٹھکانہ جنت والا نصیب کر دیونا ہے اللہ کیڑا رہنمائی ہونی ہے اللہ کریم فرماتا ہے یأتینکم منی ہدی اگے توانوں میں اپنی مرضی نال جنت دیتی ہے تے توانوں ہکو حکم دیتا ہی کہ اس درخت دے نیڑے نہیں وجنا تے تسا میرے اس حکم دے وچ تا بھلا چھوڑیا اور میں اللہ کریم توانوں دستور حیات ضابطہ حیات اصول حیات طرز حیات توانوں قرآن دی شکل چ میں اللہ نے دیونا ہے اور اس دے مطابق رہنمائی حاصل کر کر کے زندگی جے بسر کیتی ہوئے تو میں اللہ دا وعدہ ہے توانوں ہٹا کے ایو ٹھکانہ جنت والا دے دیونا یأتینکم منی آئے گی تواڈے پاس منی میری طرف سے خدا ہدایت آسی اگر تسا فمن تبع ہدایا اس ہدایت دی اتباع کیتی تو پھر تانوں خوف و خطرہ رکھن دی ضرورت نہیں ہٹا کہ اللہ تانوں ٹھکانہ یہ جنت والا نصیب کرنے سے آ گئے مگر اللہ اے تنا فرمایا نا بھئی جڑا بھول بھلیکھے نال غلطی کیتی ہے میں وہ معاف کر چھوڑی
یہ تو اللہ صرف اتنا دسیا ہے بھائی ہوں تسا جتھے ویندے پئے ہو اتھے تسا زندگی میں رب دے دستور دے مطابق گزار رہی ہے۔ آدم علیہ السلام جد تلے اترے جنگل بیابانے تے دل دے اندر اس بات دا احساس ہے کہ میں بھول کے غلطی کر بیٹھا، فنسی آدم ولم نجد له عزما۔ اللہ فرماندا ہے نہ سیا میرا آدم بھول گیا، لم نجد له عزما گل تے نہ کھلو سگیا، بھول گیا کمزور جو آئی چیتا نہ رہے اس گل نو سمجھو۔ قرآن ثابت پیا کردا ہے کہ آدم علیہ السلام تے شیطان دا اثر نہیں ہویا۔ فناسیا میرا آدم کے ہو گیا؟ اب بولو یار، بھول گیا۔ اب بازب میں اس چیز کی وضاحت کرے دا پیا کہ قرآن نے خود واضح کر دیتا ہے وسوسہ پیدا کیتا۔ وسوسہ تو ہر انسان چاہتا ہے، خود قرآن نے سونے محمد کریم نے اسے بات کی تعلیم دیتی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسے وسوسے تو خود محمد کریم نے بھی پناہ طلب فرمائی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میں اس کو وضاحت کر رہا کہ لوگ آدن بھی او ویکھو شیطان دا اثر ہو نہیں گیا آدم تے، او دتے اثر ہو گیا تے سونے محمد کریم دے تے شیطان دا جادو دا اثر نہیں ہو سکتا۔ شیطان والیاں تعویلاں کر دیں نا لوگ، وساوس کولو کوئی نہیں بچ سکتا، شیطان دا وسوسہ ضرور ہوندا ہے، مگر اس دے کنٹرول واسطے اگو رب نے ایمان نو کھڑا کیتا ہے۔ کڑی شے نو؟ ایمان نو کھڑا کیتا ہے۔ جویں جویں ایمان مضبوط ہو سی انجے انجے شیطان دے وسوسے بھی دور ہوندے وے۔ آدم علیہ السلام تلے جدا گئے اور اپنی اس غلطی دا پچھتاوا آدم دے دل تے بڑا اثر کر گیا، روندے رہ گئے، منت ترلے کریندے رہ گئے، عاجزیاں تے انکساریاں کردے رہ گئے، مگر اللہ نے کوئی ہاں تے نال جواب بھی نہیں دیتا، مگر آدم مایوس نہیں ہویا کہ اتنا عرصہ جو ہو گیا ہے اللہ نو سڈ مرے دیا، اللہ روٹھے نو منائی دیا، او تو مینو اگوں کوئی جواب بھی نہیں دے رہا، چلو چھوڑو یار اپنے دنیا دے کاروبار چ لگ وینے آئے، او جو نہیں پیا سندا، او جو نہیں پیا منیندا، تو او دے پیچھے اسے ایک کم نو مل کے نہ بہ رواں، کوئی دنیا دا کاروبار بھی کر لواں، بزنس کر لواں، اور کسے کم میں لگ جاواں، نہیں نہیں، بلکہ روندے روندے جڑے دو جی کٹھے دنیا تے آئے اللہ نے انہاں دوہاں وچ بھی جدائیاں پا چھوڑیاں، ایک
ایک روندا روندا مشرق ول ٹر گیا، دوا روندا روندا مغرب ول منہ ہو گیا۔ اے جدائیاں بھی وکھریاں تے اللہ دے حکم دی نافرمانی بھی نسیان دی حالت جو گئی۔ رو رہے روندیاں روندیاں انہاں دی اکھی دا پانی بھی ختم ہو گیا۔ اماں اپنی جگہ تے رو رہی ہے، بابا اپنی جگہ تے رو رہا ہے۔ توجہ کرو مسلمانوں، غلطی ہوتے گئی ہے مگر جان کے اللہ دے بندے نے نہیں کی تھی، جان کے نہیں کی تھی، سمجھ کے نہیں کی تھی، ارادے نال نہیں کی تھی۔ اللہ خود فرماتا ہے فَنَسِيَ آدم، میرا آدم بھول گیا۔ بھول کے دی غلطی تا اللہ لکھدا ہی نہیں ہے، مگر جیتے دل چ رب دا حیا ہوئے، جس دے دل چ رب وسن والا ہوئے، او بھاویں بھول کے غلطی ہوئے شرمندہ ضرور ہوندا ہے، او اس نو بھی غلطی سمجھیندا ہے۔ جداں بھول کے غلطی دی وجہ تو بابا آدم 40 سال روندا رہا ہے، اماں ہوا بھی نکھر گئی ہے، او اپنی جگہ تے رو رو کے معافیاں ودی منگدی ہے، بابا اپنی جگہ تے رو رو کے معافیاں ودا منگدا ہے۔ ول بھی انہاں دے دل چ یقین امید ہے، جے رحمتاں ملنیاں تا اسے دے دربار چوں ملنیاں، امیداں نو بھاگ لگنا ہے تو اسے دے دربار چ لگنا ہے۔ اتھے تا بندے نو 6 مہینے شادی کیتے گزر جائے، او دیوڑ والے دا چیتا ہی نہیں رہندا، ایتا دربار دیاں مٹیاں چاہ کے ودا چٹیندا ہوندا ہے، طویل لکھوا کے تے دھنی نال ودا بنوائیدا ہوندا ہے۔ جے تو پتر بابے آدم دائے تو پیو دی حالت ویکھ، بھول کے غلطی کر بیٹھا ہے۔ 40 سال گزر گئے رودیاں رودیاں تے ول چلو تو میں رل کے پوینا، ایک دوے نو غم تے دکھڑے سنا کے اپنے دل دا بوجھ ہلکا کر لوینا۔ اسے واسطے تساں تے میں آدے ہیں ایک ایک تے 2 یاراں دے، مگر انہاں دونوں ہی اللہ نے نہ کھیڑ چھوڑیا گئے، رل کے پانا بھی اللہ نصیب نہیں کیتا۔ دنیا نو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے، تکبر میرے اگے نہ پہ کرے آئے، جویں جویں آجی تساں کریں دے وہی سو، انہیں میں رب دی رحمت توڑے نیڑے نیڑے آوینی۔ آدم علیہ السلام روندے رہ گئے مگر کوئی جواب نہ ملیا۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے آخر انہیں چل دیاں روندیاں جبل رحمت دوئیں کٹھے ہو گئے، ادو اماں حوا بھی آ گئی تے دو بابا آدم بھی آ گیا۔ اس پہاڑی تے جداں کٹھے ہوئے اس تے متعلق رب دا قرآن نقشہ پیا بیان کرے میں۔ اللہ دا قرآن فرماندا فتلقى آدم من ربه، جداں اس جگہ تے میرا آدم آیا فتلقى اس میرے آدم نے آ کے میرے دربار تے دھرنا دے دیتا، یا ان سمجھو جویں بندہ کہہ دے پیراں تے ڈھے ویندا ہے، پیر نپ کے پہ ویندا ہے، جے توڑی معاف نہ کرے او توڑی تیرے پیراں نوں میں چھوڑنا
فرماتا ہے میرے آدم نے آ کے انہیں سمجھو میرے رحمت دے پیراں تے ڈھائے پیا ہے تے ملتا تے تلے کر کے آکھن لگا او شہنشاہ مینوں اتنا عرصہ ہو گیا ہے تائیں رٹھے نو مناوانے چ یہ میرے کولوں مناون دا طریقہ نہیں ہے یہ مینوں تائیں رٹھے ہوئے رب نو مناون دا ول نہیں آندا چلو تینوں تے مناون دا ول آندا ہے یہ میں نہیں پیا منا سکدا او طریقہ تا دس جا جڑے طریقے دے اپنا نال تو رٹھا میرے نال منی جاوے فتلقا آدم یہ لفظ ہے کہ دوسرے مقام تے بھی آتا انکا لتلقا او لفظ بولے اللہ نے سوڑے محمد کریم واسطے اتھے لفظ ہے آدم علیہ السلام واسطے یعنی اے آدم نو ضرورت آئی فتلقا آ کے تے ساڑے دربار نو جفا پا گیا کیونکہ ضرورت کہیں نو آئی آدم علیہ السلام نو اس وقت فرمایا فتلقا میرے آدم نو ضرورت آئی تے او آ کے میرے بوہے تے ڈھہ گیا تے جدہ سونے محمد کریم دا معاملہ آیا اللہ نے فرمایا انکا لتلقا القرآن میرا سونا اتھے ضرورت آدم نو ہائی اتھے ضرورت میں رب نو ہائی کہ تائیں محمد سونے ستے ہوئے نو اٹھا کے میں رب نے قرآن اللہ توفہ نصیب فرما چھوڑے انکا لتلقا القرآن کیونکہ سانو پتہ ہا کہ ساڑے قرآن دی تعلیم و تبلیغ دا اگر دنیا تے حق ادا کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہی کر سکتا ہے خیر بہرحال آدم علیہ السلام نے ساڑی اماں نو فرمایا بھئی میں ہوں جیڑی الفاظ آندے ہیں میں اللہ کو معافیاں دے وہ درخواست کر رہا تو چلو کم از کم نال نال آمین آدھی روے کیونکہ اس غلطی دے اندر برابر دے شریک ہیں کیونکہ کرمالی بھی مشورہ دیتا ہے بھئی چلو سوکھے رسا ہے جے کھا لے اسے تائی تھائی رہ ویسا ہے سانو اتھو اسے کڑھنا کوئی نہیں لوگ آدھے ہیں کہ ایک کامیاب انسان دے پیچھے ایک عورت دا ہاتھ ہوتا ہے آدھے نا اے بے حیات بے غیرت لوگاں دا مقولہ ہے اے سب تو پہلی عورت ہے تے راندے کتھے پیا تے جنت والی زندگی تو ود کے کوئی کامیاب زندگی ہے میرے خیال ہے ضرورت تو آنو بھی کوئی نہیں کرما لیا جنت والی زندگی جس نو مل جائے اس تو وڈی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کامیاب زندگی گزرے دے پیا تے کرما لی تھڑکایا تے چاہ کے سٹیا زمین تے کیونکہ اللہ دا قرآن ہے دا الرجال قوامون علی النساء اللہ نے کئی درجے عورتاں نالوں مرد نو عزت تے فضیلت نال نوازے ہیں تے اے ویکھ لو ہٹا کے مرد نو تلے چکیتا ہے تے اونوں اتھے والد صاحب ہوری فرمائی دیان بھئی ویکھو نا کیسا پٹھر ایک طریقہ آ گیا ہے بھئی گھڑا تلے پہ آتے گھڑونجی حالانکہ گھڑا گھڑونجی دے اتے ہوتا ہے گھڑونجی تو گھڑے دے اتے چوپیں جو ہوئے بیٹھو سارے رنڈے ہو کرما لے مطلب یہ ہے کہ جس چیز دی جیڑی جا رب رکھی ہے وہ اس سے جاتی سونی لگ دی ہے اللہ جتھے جتھے کسے چیز نو ٹھکایا ہے او دا حسن اس سے جائے جے اور جگ تے گلاس جڑا ہے ٹیبل تے سونا لگدا ہے تے جے لیٹرین وچ پے ہوئے سونا لگ سی تے لوٹا پہ ہوئے ٹیبل تے جیڑی کسی چیز دی جگہ ہے وہ اس سے جاتے ہی سونی لگ دی
تو اس واسطے اللہ نے فرمایا زینہ فی قلوبکم، میں رب نو بھی جے سونا لگا ہے تا اصحاب پیغمبر دے دلاں وچ ایمان نو ٹھاونا سونا لگا ہے۔ اگر ایمان ڈھکیا ہے تو زینہ فی قلوبکم، سب تو پہلے اگر ایمان دا زیور عملی طور تے بڑے ہندا اصحاب محمد رسول اللہ بڑے، تو معلوم ہویا اللہ جویں جویں ایمان جتھے جتھے ڈھکدا ہائی رب نے اتھائی ایمان نو ڈھکا چھوڑیا۔ شکل و صورتاں نو ویکھ کے اللہ ایمان والا زیور نہیں دیندا، جتھے ویکھیا بھائی ایتھے ڈھکدا ول او بھاویں ٹھلے ہوٹھاں والا ہے، چچری زبان والا ہے، کالا ہے، غلام ہے، مگر انہوں ساڑھ کے اللہ محمد دی خدمت وچ بہا کے او دے دل وچ ایمان دا زیور پیدا فرما دیتا ہے۔ خیر بہرحال فتلقى آدم من ربه کلمات، جدا رب دے اگے دعائے فرمائی اللہ میرے کولوں لغزش ہو گئی، میں تا بڑیاں منتت ترلے کیتے جتنے الفاظ بھی ہم تیری تعریف دے میں سارے پڑھ چکا۔ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھنی جائز ہیں یا نہیں؟ جمعہ تو پہلے سنت پڑھنا یا سنت دا وجود سونے پیغمبر دی سنت وچ موجود کوئی نہیں۔ سمجھو شریعت نے کچھ درجے مقرر فرمائے، فرض، واجب، سنت، مستحب، جس نو نفل چاکو، یہ درجے کئے مقرر کیتے شریعت نے۔ تو ساڑھے واسطے عمل او ضروری ہوندہ ہے جس عمل تے عمل مصطفیٰ موجود ہوئے۔ تو سنت جڑی ہے وہ او ہوندی ہے جس عمل نو سونے پیغمبر نے کیتا ہے تے مرد دم تک اس عمل نو چھوڑیا نہیں، اس نو کے اکھیندہ ہے؟ بولو سنت۔ تے جس کام نو سونے محبوب نے کدی کر چھوڑیا تے کدی نہ کیتا، او نفل چا آکھو یا مستحب چا آکھو، بے کر لویے تا بڑا ثواب ہے، بڑا درجہ ہے، تے یہ نہ کریے تا اللہ دے دربار وچ مجرم نہیں بن رہا۔ اے جڑیاں سنتاں پڑھیاں ویدیاں ہیں فرض نماز تو پہلے، اے کتنیاں پڑھ دے ہو؟ چار ہی مشہور ہے نا۔ تو اے چار سنتاں ظہر دی نماز تو پہلے ہے۔ ظہر دی نماز تو پہلے کتنیاں سنتاں ہیں؟ 4 ہے۔ او ظہر دی نماز تو پہلے 4 ہیں، جمعہ نماز تو پہلے 4 نہیں ہے۔ اصل وچ بلیکھا مغالطہ عوام نو ایتھوں لگا ہے بے چونکہ ظہر دی نماز تو پہلے جو 4 سنتا ہی ہیں تو اے بھی تو ظہر دا ٹائم ہی ہوتا ہے، اس واسطے اس تو پہلے بھی کتنیاں پڑھ لو؟ 4 سنتا نہیں ہوندیاں بلکہ نوافل ہیں، نفل پڑھنے۔ 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 12 تک ہے، نوافل ہیں مگر سنتا، اب بولو یار، سنتا نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ نوافل۔ 2 کر کے پڑھو، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 12 تک پڑھو۔ سمجھ آدھی بھئی؟ یعنی 12 تک شریعت نے نوافل دی اجازت دیتی ہے۔ تے اے لا علم آدمی جڑا ہے 2 گناہ کریندا ہے، ایک تو پڑھنے نفلن مگر ایک کھلا پڑھدا ہے سنتا، دوسرا اے ہے بے شریعت اجازت 12 تک دیتی ہے تے اے کتنے پڑھی کھلوتا ہے؟
4. تو خیر مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر دے عمل دے خلاف ہے، چونکہ سونے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سنت ثابت نہیں ہے۔ ہاں احادیث دے اندر آندا ہے ایک صحابی آیا، آ کے تے بیٹھ گیا تے اللہ دے رسول نے فرمایا اٹھی آج کے 2 رکعت نماز پڑھ، وہ اٹھی کے گیا تو او سنت نہ ہن۔ ایک ہوتا ہے نا تحیت المسجد دے 2 نوافل ہوتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے تحیت الوضو یعنی وضو دے نوافل، مسجد وچ داخل ہون دے نوافل تے وضو کرن دے بھی نوافل۔ ہن مسجد دے داخلے دے 2 نفل ہو گئے تے 2 نفل وضو کرن دے تے انہاں دوواں نو ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 4۔ تو اصل ہن اے نوافل، مگر انہاں مولویاں نے مشہور کر دیتا ہے جو یہ کیڑی شے ہے؟ سنت۔ یہ سنت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نوافل ہیں۔ نوافل دی نیت کر کے 2 کر کے پڑھنا ثواب ہے، سمجھ آئیے؟ تے دوسرے نمبر تے یہ ہے کہ میں کئی دفعہ تانوں سمجھایا ہے کہ جداں خطبہ جمعہ یعنی بیان تقریر شروع ہوئے اس وقت کوئی نماز نہیں ہے، اس وقت قرآن سننا فرض ہوتا ہے، قرآن سننا فرض ہوتا ہے۔ اس وقت کئی آ کے تے انہوں نے بیچارے یا پتہ کو نہیں ہوتا، آدھے نال بھیڑ کھلوتے وہ سب جیندر بھئی جے تھوڑی 4 سنتا نہ پڑھیے تو ساڑھے فرض ہی کوئی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو جس وقت ہاں یہ جڑے نوافل ہیں نا، جب تک امام مبلغ ممبر تے اپنا خطبہ نہیں شروع کردا اس تو پہلے نفل پڑھ دے رہا کرو۔ جس ٹائم خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ قرآن دا بیان شروع ہوتا ہے، قرآن پہ پڑھیندا ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن سننا فرض ہوتا ہے۔ تے پھر بندہ فرض نو چھوڑ کے سنتا تے نفلاں نو لگا کھلوتا ہوئے تو او سنتا تے نفل بھی نہیں ہوندی۔ اسی طرح یہ ہے کہ نماز ہوندی پئی ہے، فرض با جماعت ہو رہا ہے تے تساں پیچھو نفلاں نو لگے رہ جاؤ، او تواڈے نفل بھی نہیں ہے، کیونکہ مقدم کیڑی شے ہے؟ فرض ہے۔ پہلا درجہ کیڑی شے ہے؟ فرض ہے۔ پہلے فرض ادا کر۔ مثلا ظہر دی نماز ہے، تو آیا ہے، تو ویکھے بھئی یار اے جماعت ہوئی کھلوتی ہے تو سوچے بھئی یار اس تو پہلے تو میں 4 سنتا ہی پڑھنی آ، ہون او جو 4 سنتا پڑھنے لگ جاوے تو فرض تک گئے۔ تو اس واسطے شریعت نے یہ اجازت دیتی ہے کہ فرض جدا ادا ہو رہا ہے سنتا نو چھوڑو، فرض نال رل جاؤ۔ تے اگر تانوں ہن شوق ہے کہ میں او جڑیاں پہلے پڑھنیاں ہن، او اللہ دا پاک پیغمبر اے فرماتا ہے کہ اگر انہاں دا اگر ثواب لینا ہے تو فرض دی ادائیگی دے بعد انہاں سنتاں نو 2 رکعات دے اندر ادا کر چا ثواب ملوئی سی، مگر او سنتا نہ راسن او نفل بڑھوئی سن۔ او کیشا بڑھوئی سن؟ نفل بڑھوئی سن، کیونکہ اس دا ٹائم ہائی فرضاں تو پہلے تے تو اس ٹائم تا اپڑیا نہیں، ہون تو آیا اس ٹائم ہے جس ٹائم فرض ادا ہو رہے ہیں، لہذا ہون فرض نال رلون پہلے انہاں نو ادا کر، تے جے سنتا پڑھیاں دا ثواب لینا ہی تو فرضاں دے سلام پھیرن تو بعد 2 کر کے پڑھ چھوڑ، ثواب تینوں سنتا لئی ملوئی سی، مگر او سنتا نہ لکھی سن بلکہ نفل بڑھوائی سن۔ وہ سمجھ آئی نے؟ تو نماز جمعہ تو پہلے کیڑی شے ہے؟ بولو، نوافل ہے، نفل پڑھو، مگر اے بھی اس وقت تک جدوں تک خطیب یا امام مبلغ ممبر تے آ کے خطبہ شروع نہیں کرے گا۔ یہ جڑا سا بیان کرے نے یہ خطبہ ہی ہوتا ہے، چونکہ سونا محمد کریم اے جڑا خطبہ ارشاد فرمائیتے ہیں او تا عربی زبان دے اندر وہ بیان فرما دیتے ہیں۔ ہن تساں چونکہ میں بھی تے تساں بھی سارے اساں ہیں اجمی، اساں تا اپنی بولی دے اندر عوام نو سمجھاونا ہے نا، تو اس واسطے اے جڑا بیان والا وقت ہوندا ہے اے بھی خطبے چ گزردا ہے، اے قرآن دی تبلیغ تے تبیین چ گزردا ہے۔ اس واسطے جدا قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہوئے اتھے سننا فرض ہے،
دوسری کوئی عبادت کرنا ضروری نہیں ہے۔ چلو ہوں اگلے جمعے سے ٹھیک ہے، اٹھیے بھائی۔